بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین محترم. پروگرام روشنی پاکستان ٹیلی ویژن کی ایک کوشش کہ انٹرنیٹ کے زمانے میں، سوشل میڈیا کے زمانے میں کتاب اور حرف کی جو خوشبو ہے وہ لوگوں تک پہنچے. اس عنوان سے ایک پروگرام شروع کیا گیا، روشنی، یعنی حرف کی روشنی، کتاب کی روشنی. وہ روشنی جو غار حرا سے پھوٹی تھی، اس کی کرنیں قیامت تک لوگوں کو منور کرتی رہی. کتاب سے رشتہ جوڑنے کے سلسلے کا یہ پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن نے اسلام آباد سے 26 پروگرام نشر کیے، اور اب اس روشنی پروگرام کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں کراچی سینٹر میں. شکیل اختر میں آپ کا میزبان ہوں. ہم یہاں مختلف موضوعات پر کتابوں کی گفتگو کریں گے. شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش کروں کہ پہلا سوال یہ ہے کہ کتابوں کی ضرورت کیا ہے. میں اپنے سوشل میڈیا کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. آپ نیٹ پہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی. کسی بھی پرفیوم کو ڈھونڈیں وہ مل جائے گا، اس کی قیمت پتہ لگ جائے گی، اس کے انگریڈینٹس آپ کو پتہ لگ جائیں گے. جب آپ فائنل کر لیں تو آرڈر دینے سے پہلے ان سے کہیں کہ اسپرے کریں، ہم اس پرفیوم کی خوشبو سونگھنا چاہتے ہیں. بڑی سے بڑی کمپنی آپ کو یہ کہے گی کہ خوشبو کے لیے وہاں ہونا ضروری ہے جہاں پر خوشبو موجود ہے. کتاب کے بارے میں ساری معلومات آپ کو مل جائے گی، لیکن حرف کی خوشبو، کاغذ کی خوشبو اور ماحول کی خوشبو آپ کو کتاب کے ساتھ ملے گی. ہم یہ خوشبو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں. میرے ہاتھ میں اس وقت جو کتاب ہے وہ ندیم نقوی کی شاعری کی کتاب ہے. ڈاکٹر ندیم نقوی، پیاسا دریا. سوال یہ ہے کہ کتابوں کے ہجوم میں ندیم نقوی کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. یہ ہے ڈاکٹر ندیم نقوی. کہا جاتا ہے کہ شاعر معاشرے کے نفس پر ہاتھ رکھتا ہے. ان کو میں نے اس لیے بلایا ہے کہ یہ اصل نفس پہ بھی ہاتھ رکھنے والے ڈاکٹر ہیں، اس لیے اس کتاب کا انتخاب کیا ہے. اس کتاب پر، شاعری کی وجوہات پر اور شاعری کے حالات پر ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں صاحب کتاب ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب. ندیم نقوی صاحب، اور ان کے ساتھ ایک بہت جیتا جاگتا نام ہے. ہم نے بٹھایا بھی اس لیے ساتھ ہے کہ اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ قیصر عباس اور ندیم نقوی میں کیا فرق ہے. ہمارے ساتھ ہے قیصر عباس. قیصر میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بے شک. جی ندیم نقوی صاحب، کتاب ہے آپ کا پیاسا دریا. میں اپنے ناظرین کو دکھا بھی دوں اس کا ٹائٹل. اس کتاب پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. پہلی بات ڈاکٹر صاحب، آپ MBBS ڈاکٹر، جی، کتاب پڑھنا ضروری ہے؟ کتاب چھاپنی ضروری ہے؟ کتاب پڑھنا اس وقت کی تو بہت زیادہ اہمیت ہے، جبکہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ساری دنیا سمٹ کر ایک ڈیوائس میں آ گئی ہے. اس وقت کتاب کو اجاگر کرنا، کتاب کا پڑھنا جہاد سے کم نہیں ہے. اور کتاب کی طرف لوگوں کو راغب کرنا، خود یہ آپ کا پروگرام اسی سلسلے میں کہ کتاب سے جو سلسلہ ٹوٹ چکا ہے ہمارے قارئین کا، اسے ہم واپس جوڑیں اور کتاب کی طرف لے کے آئیں. سعود عثمانی کا ایک شعر تھا کہ کاغذ کی یہ مہک، یہ نشہ روٹنے کو ہے، یہ آخری صدی ہے کتابوں سے عشق کی. تو میں اختلاف کرتا ہوں اس بات سے. یہ آخری صدی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ہر آنے والی صدی میں کتاب کا جو ایک اہم مقام ہے وہ ہمیشہ سے رہے گا. کیونکہ سعود عثمانی نے صرف کتابوں سے عشق کیا. ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ آخری سال ہو، لیکن کتاب کبھی ختم نہیں ہوگی. اچھا، عشق بھی کتاب کے بغیر نہیں ہوتا. یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب، بہت چھوٹا سا سوال لیکن بہت ضروری ہے. آپ نئی نسل کو کیسے کنونس کریں گے کتاب پڑھیں؟ ہم نے تو پروگرام شروع کر دیا نا. کتاب کیوں پڑھیں جب PDF پہ موجود ہے، ChatGPT پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ موجود ہے؟ تو اتنی ساری کتابوں میں اس کو خرید کر پیسوں سے کیوں پڑھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے کہ کتاب کو کیوں پڑھا جائے اور کیوں اپنے پاس رکھا جائے. کتاب کی ایک اپنی خوشبو ہوتی ہے، کتاب کا ایک اپنا نشہ ہے. اچھا، وہ جب تک کتاب آپ کے سراہانے نہیں ہو، آپ کے ہاتھ میں نہ ہو، وہ نشہ پورا نہیں ہوتا. کتنے فیصد لوگ اس طرح کے رہ گئے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں؟ دن بدن یہ پرسنٹیج جو ہے کم ہوتی جا رہی ہے. آپ کی موجود ہے، میں استفادہ کر رہا ہوں. کیا کتاب پڑھنے سے کچھ امراض کا علاج بھی ممکن ہے؟ بے شک. انزائٹی ہے اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں کہ جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں بے چینی ہے، اور خاص کر آج کل کے دور میں بے اعتدالیاں ہیں، یا اپنی فیملی سے دوری ہے، یا اپنے معاشرے میں ہم کام جو ہے جس طرح کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے. تو
تو کتاب سے جب ہمارا رشتہ جڑتا ہے تو یہ بہت سارے مسائل خود حل ہوتے چلے جاتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعہ کرنے کے لیے باقاعدہ آپ کو ایک نشست درکار ہوتی ہے. یعنی ایک ہم کیونکہ ویسے بھی میڈیکل سائنس میں لیٹ کے کتاب پڑھنے کو اور اس کو ممنوعی قرار دیا گیا ہے, اس سے آنکھوں پہ اثر ہوتا ہے. تو جب آپ بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں ساری چیزیں یعنی ایک نیورو پین سارے ختم جی جی وہ سب ختم ہو جاتے ہیں, انزائٹی آپ کی ختم ہوتی ہے, آپ اس عرصے میں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی بھول جاتے ہیں. تو یہ ایسی تھراپی ہے, کتاب پڑھنا ایک ایسی تھراپی ہے کہ آج کل کے دور میں وہ تمام حضرات, کتاب ہی کا مقصد نہیں, اخبار بینی پہلے بہت ہوتی تھی, اس میں بھی کافی رجحان کم ہوا ہے نیوز چینلز کے آنے کی وجہ سے, وہ بھی ایک الگ موضوع ہے. لیکن یہ ان لوگوں کو مشورہ ہے کہ جو سارا دن کے تھکے آ رہے ہوں یا کچھ ہو, کم از کم آدھا گھنٹہ اگر وہ کتاب پڑھنے میں صرف کریں تو ان کے سارے دن کی جو ذہنی تھکن ہے, جسمانی تو میں نہیں کہتا لیکن ذہنی تھکن سے وہ دور ہو. ناظرین محترم, بغیر پیسوں کے ڈاکٹر ندیم نقوی کا نسخہ سماعت فرما لیجیے. اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو بہت سا ڈاکٹر کا خرچہ آپ کا بچ جائے گا. یہی کہنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب. بالکل. اچھا, اب میں آتا ہوں قیصر عباس صاحب. شاعری صحت پر اثر انداز, بلڈ پریشر پر اثر انداز ہوتی ہے, اچھی شاعری بھی اور خراب شاعری بھی. کیسے پتہ لگے گا کہ کون سی کتاب پڑھ کر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اور کون سی کتاب پڑھ کر بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے؟ قیصر عباس. تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے میڈیکل کی ٹرم کے حوالے سے. حساس آدمی جب مطالعہ کرتا ہے تو وہ اگر معاشرتی دکھ اور درد کو پڑھتا ہے تو اس کا جتنا حساس ہوگا, جس طریقے سے وہ ارینج کرتا ہے اپنے اوپر, طاری کرتا ہے اس چیز کو, اس طریقے سے اس کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا. اور اگر وہ دلی معاملات, قلبی معاملات کو لیتا ہے معاشرت کے حوالے سے تو وہ بلڈ پریشر اس کا نارمل ہوگا. تو یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کون سے شاعر کو کس انتخاب سے کتاب پڑھیں. کا انتخاب یہ کون کرے گا, یہی سوال میرا کہ کتاب لائبریری میں سے یا ہجوم میں سے کس کتاب کا انتخاب کون, ہمارے پروگرام کے ذریعے. اچھا, یہی میں تو مطالعہ کرنے کا عادی ہوں, تو مطالعہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں ہر قسم کی کتاب کو سرسری ایک مطالعہ کرتا ہوں, اس کے بعد اس میں سلیکٹ کرتا ہوں کہ مجھے کون سی کتاب مزید پڑھنی چاہیے, تفصیلاً پڑھنی چاہیے. کیونکہ ایک بند کتاب میں سے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے, یہ اس کا اندازہ مجھے کیسے اندازہ ہوگا کہ نہیں ہو سکتا جب تک آپ پڑھیں گے نہیں. کیسے؟ جب تک آپ پڑھیں گے نہیں, دکان پہ کھڑے ہیں اور یہ کتاب کو سرسری انداز میں کہیں سے کھول لیں, کہیں سے کھولیں, اس کو سرسری سے مطالعہ کریں. اگر وہ آپ کے مزاج سے آشنا ہو جائیں گے, آپ اس کتاب کے مزاج سے آشنا ہو جائیں گے تو خرید لیجئے. ڈاکٹروں کا دل پہ اثر کرے گی. ڈاکٹروں کے نسخے سے جو پیسے بچ جائیں اس کی کتاب خرید, اس کی کتاب خرید لیجئے. ندیم نقوی کیسے شاعر؟ ندیم نقوی میں براہ راست سوال کر رہا ہوں, آپ نے براہ راست انتہائی محبت کرنے والے اور حساس شاعر ہیں. کہتے ہیں کہ خدا اور اس کی حقیقت محبت, طریقت محبت, شریعت محبت. طریقت محبت, شریعت محبت, میرے 4 مذہب, میرے 4 مسلک, محبت 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 محبت. تو ندیم بھائی اس جرم ہے کہ یہاں پکڑے نہ جائیں ڈاکٹر صاحب, یہ تو جرم ہے اس طرح کی باتیں کرنا. بالکل جرم ہے, اور مطلب ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا میں خوشی ہوتی ہے. محبت کی جرم میں اگر سزا ہو پڑھنا جہاد ہے, ایک شوق شہادت کی منزل بھی ہے. جی بالکل, محبت بھی جہاد سے کم نہیں. اچھا, اب آئیے اس کتاب پہ ڈاکٹر صاحب. اس میں کتنی غزلیں ہیں اور یہ انتخاب کیوں کیا آپ نے, اور کتنی کتابیں آپ کی؟ اس میں جو میری پہلا مجموعہ ہے, اس کا یہ دوسرا ایڈیشن ہے, پہلے تو آپ کو یہ بتاتا. اچھا, ماشاءاللہ. یہ دوسرا ایڈیشن ہے, اور لائبریری آف کانگریس میں بھی یہ کتاب جو ہے شیلف میں موجود ہے, اور وہاں سے لیٹر بھی ہے جو اس کے دوسرے ایڈیشن میں شائع ہوا ہے. جی جی. تو تقریباً 110 کے قریب اس میں غزلیں ہیں. تو اس میں صرف غزلیں ہیں؟ مجھے نعت بھی نظر آ رہی ہے. ایک نعت ہے, ایک حمد ہے, اور ایک منقبت ہے, سلام. نظمیں بھی ہیں؟ نظم نہیں ہے. سجیسٹ کروں کہ ہمارے نوجوان 184 صفحے پر مشتمل یہ کتاب خریدے جی اور پڑھے. کتنے شعر ذہن پر نقش ہوں گے پرسنٹیج کی؟ دیکھیں, ہر جو قاری ہے نا, اس ہر مزاج کا قاری ہے. تو آپ کی کتاب میں کس کے مزاج کا شعر موجود ہے, کون کون سا. تو جس نے جو نوجوان ہیں ان کے لیے الگ انتخاب ہوگا, جو تھوڑے معاشرے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے الگ اس میں معاملہ ملے گا, دوستوں کے لیے الگ ہوگا, دوستوں کے لیے الگ ہوگا. میرا سر کچھ کہہ رہے ہیں آپ. قلبی معاملات والوں کے لیے الگ اس کے اندر گوشہ ہے,
دیکھیے میں خطرناک موڑ پہ لا رہا ہوں آپ دونوں کو، میں نے اس لیے مجھے یہ بتائیے کہ اردو غزل اور خاص طور پہ کراچی میں اردو غزل اس کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ مطلب برا حال نہیں ہے. اچھا غزل وہی ہے جو کلاسیکل ہے؟ غزل وہی ہے جو کلاسیکل ہے، بس تھوڑا سا یہ ہے کہ کچھ نئے موضوعات اس میں شامل ہوتے گئے وقت کے حساب سے. تو یعنی بہت سارے کربلا کو بہت استعمال کیا گیا غزل میں. کربلا کو صرف غزل پہ آپ کہہ کے غزل میں استعمال ہوئی ہے کہہ کے کربلا کو محدود کریں گے؟ کربلا تو معاشرے کی ہر اس پہ حاوی ہے گی. اگر آپ رشتوں میں آئیں تو کربلا میں جو رشتے آپ کو ملیں گے وہ کہیں نہیں ملیں گے. جو مضافات کے شاعر ہیں سندھ میں، پنجاب میں، کے پی کے میں، مضافاتی شاعروں کو بھی آپ نے سنا ہے؟ نئے لڑکوں میں نئے لڑکوں میں جو مضافات، خاص کر یہ ہماری سرائکی بیلٹ پہ جو اردو شاعری ہو رہی ہے وہ کمال کی شاعری مان رہے ہیں آپ. لوگ کہتے ہیں کہ ترنم سے پڑھنے سے مشاعرہ لوٹ لیتے ہیں، تو یہ لوٹ مار جو ہے اچھا شعر تو اچھا شعر ہے. شعر اچھا ہوتا ہے، ترنم اثر تو ہے، یہ بالکل آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. مجمع میں نا، مجمع میں پڑھتے میں تو ترنم کا کوئی فائدہ نہیں نا. جی ایسا تو نہیں کہ سر عباس کہ ہم ترنم سے پڑھے تو شعر اچھا لگے، ایسا ترنم چاہے کتنا ہی خراب ہے. اس ترنم کا تعلق تو سماعت سے ہے. سماعت اگر آپ سن رہے ہیں تو ترنم میں سن چھپی ہوئی کتاب کو ترنم سے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ترنم میں پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. اچھا آپ اس لیے ڈاکٹر ندیم کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ندیم کے دوست ہیں یا شاعری کو پسند کرتے ہیں؟ ندیم نقوی ایک اچھے انسان ہے، اور اچھا انسان اچھا شاعر ہوتا ہے. اچھے شاعر ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اچھے شاعر کو سمجھنے کے لیے خود بھی شاعر ہونا ضروری ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے خود بھی شاعر ہو انسان. یہ اچھا انسان اپنے اثرات چھوڑتا ہے زندگی کے اوپر، اور وہ اس کو خود بخود اس کا دل اس کی جانب مائل ہوتا ہے. ندیم نقوی سے جو بھی ملاقات کر لیتا ہے وہ خود ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے. ایک منٹ آپ دونوں کے تجربے سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. یہ بتائیے کہ لکھا ہوا حرف، میں پی ڈی ایف کے لوگ زمانہ ہے، میری اپنی ذاتی رائے بتاؤ، پی ڈی ایف میں پڑھنے میں یہ آج تک یاد نہیں رہتا کہ کس صفحے میں کون سی کتاب ہو. اس کے کوئی نفسیاتی اثرات؟ نفسیاتی تو بالکل ہے، یعنی کتاب میں کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. اچھا یادداشت میں محفوظ ہوتا ہے. یعنی کتاب کا جو آپ سامنے جو کتاب پہ لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے وہ آپ کی براہ راست جو ہے وہ دماغ میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے. پی ڈی ایف میں آپ تھوڑا سا پڑھیں گے، ذرا سا دل گھبرائے گا، آگے کر دیں گے، کیونکہ اس میں فاؤنٹس کا مسئلہ ہے، اس میں چھوٹا نظر آنے کا مسئلہ ہے، اس میں آپ کی آئی سائٹ کا مسئلہ ہے، بہت ساری چیزیں. اسی لیے نقش نہیں ہوتا. ارتکاز نہیں ہے. یعنی آپ اگر ڈیجیٹل ڈیوائس، ایون آپ اگر اس پہ ٹیب پہ بھی آپ اسے کتاب کی طرح کھولے بیٹھیں تو آپ کا ارتکاز نہیں ہو سکتا اس پہ. جو خوشبو کاغذ کی ہے لفظ وہ ہے وہ تو ہے. کراچی کے بڑے شاعروں کے نام بتائیے. فراست رضوی صاحب ہیں، اچھی غزل کہتے ہیں، ربائی کے بہت ماہر آدمی ہیں گے، اور کافی سارے لوگ ہیں. کس کا نام جس کا رہ جائے گا وہ ناراض ہوگا. ایسا نوجوانوں میں مجھے نئے لوگوں میں جو یعنی جو کتاب پڑھنے کا بھی شوق رکھتے ہیں اور شاعر ادیب ضروری شاعر نہیں، نوجوانوں میں کراچی میں کون ہے یا سندھ کا اگر ہم شامل کر لیں؟ نوجوانوں میں تو ابھی ایک سمجھے کہ جو حال ہوتا ہے نا ہمارا، یہ ایک تجربہ ہوتا ہے، اور اس کا فیصلہ ہوتا ہے مستقبل میں جا کے. تو ابھی تو میں اپنا نام لے لوں کہ بھئی میں ایک بہت اچھا آدمی ہوں. اچھا آپ بات کر رہے تھے پی ڈی ایف پہ پڑھنے کی، تو میری عادت یہ ہے کہ میں جب پی ڈی ایف سے اس کو ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکلواتا ہوں اور پھر پڑھتا ہوں، کیونکہ میری عادت مطالعے کی ہے، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا اس طرح. تو بہت سارے لکھنے والے نام ہیں. ابھی ہماری ایک ادبی تنظیم ہے سپاس انٹرنیشنل کے حوالے سے، تو وہاں پہ کافی نوجوان ہمارے لکھ رہے ہیں. اب اس میں ہم وہی بات ہے ندیم بھائی والی کہ اگر ہم کسی کا نام لیتے ہیں. آخری سوال، مشاعرے میں یا مجلسوں میں یا محفلوں میں ٹیلی فون کھول کر پڑھنا اور کتاب کھول کے پڑھنے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ قباحت محسوس کرتے ہیں؟ یہ اچھی بات ہے. فون اچھا لگتا ہے یا بیاض کھولنا اچھا ہوتا ہے. فون جو ہے معیوب ہوتا ہے، مجھے ذاتی طور پہ معیوب لگتا ہے فون. اچھا فون میں یہ بھی خطرہ ہوتا ہے انگلی کسی اور شاعر کے کلام پہ چلا جائے تو وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. ایسی بھی بات نہیں، ایسا خطرہ تو ایسا گمبھیر خاموشی ایسا خطرہ اجتناب کرنا چاہیے. یعنی ڈیجیٹل جو دور ہے، لیکن کہاں تک آپ بچیں گے؟ اگر آپ دوسرے شہر میں جانے ہیں اپنی 20 کتابیں لے کے نہیں جا سکتے آپ. ندیم صاحب جو بات آپ کر رہے ہیں میں اس سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے. کیا آپ ہمارے نوجوانوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ کتاب خریدیں اور جب پڑھیں تو اس کو کتاب کھول کے پڑھیں؟ محفل میں اچھا لگتا ہے، لوگ کتاب بھی دیکھیں گے، یا موبائل ٹھیک ہے؟
اچھا، کتاب کا جو ایک بڑا المیہ ہے اس دور میں، جو کتاب شائع نہیں ہو رہی اور جو کتاب اس طرح اب نہیں مارکیٹ میں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کتاب خریدنے کو تیار نہیں ہیں. تو نوجوان نسل جو ہے وہ کتاب سے اتنی ربط بھی نہیں رکھتی. اچھا، آخری سوال پھر میں آپ سے غزلیں سنوں. شاعری کر سکتا ہے چیٹ جی؟ شاعری احساس سے آ رہی ہوگی. مطلب کر سکتا ہے احساس نہیں مثلا 71 72 73 74 ہاں، 75 76 76 77 یہ شاعری ہے، عروج پہ پوری ہے. جی ٹھیک ہے، ہر چیز ہے، شاعری نہیں ہے. ہاں، احساس نہیں. احساس سے مربت کو کچل دیتے ہیں یار آپ. میں ناظرین سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو شعر بنا کے ضرور دے دے گا، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوگی، اس کے اندر احساس نہیں ہوگا. احساس شاعروں کے ذریعے ملتے، لفظوں کے ذریعے ملتی. جی ندیم نقوی صاحب، جو کچھ ہم نے باتیں کی ہیں اس پر مہر تصدیق ثبت کرنے کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا کچھ کلام سنائیں. ملاحظہ فرمائی، شاید کسی قابل ہو. میرا ادراک پا لیا جائے، میرا ادراک پا لیا جائے، مجھ کو دل میں بسا لیا جائے، دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا، دشمنوں سے میں خود نمٹ لوں گا، دوستوں سے بچا لیا جائے، دوستوں سے بچا لیا جائے. آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں غار ہرا کا ذکر کیا کہ وہاں سے جو روشنی جی جی نکلی اور پورے عالم میں پھیلی. ایک غزل سناتا ہوں، اس میں غار ہرا کا بھی ایک تذکرہ آئے گا. تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں، تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں، بے وسیلے کی دعا میں اثر آنے لگا کیوں. عشق ہے منتظر دید نگاہ معشوق، عشق ہے منتظر دید نگاہ معشوق، جیتے جی میرے یہ لمحہ مگر آنے لگا کیوں، جیتے جی میرے یہ لمحہ مگر آنے لگا کیوں. اور ذات کے غار ہرا ہی میں صدا رہنا ہے، ذات کے غار ہرا ہی میں صدا رہنا ہے، ایسے عالم میں بھلا یاد گھر آنے لگا کیوں، ایسے عالم میں بھلا یاد گھر آنے لگا کیوں. اور دشمن احباب اور احباب ہوئے ہیں دشمن، دشمن احباب اور احباب ہوئے ہیں دشمن، مجھ کو ہر شخص کا باطن نظر آنے لگا کیوں، مجھ کو ہر شخص کا باطن نظر آنے لگا کیوں. کس کو وعدوں کے نبھانے کا سلیقہ ہے ندیم، کس کو وعدوں کے نبھانے کا سلیقہ ہے ندیم، نوک نیزہ پہ کوئی اور سر آنے لگا کیوں، کس کو وعدوں کے نبھانے کا سلیقہ ہے ندیم، نوک نیزہ پہ کوئی اور سر آنے لگا کیوں. تپتے صحرا میں شجر پہ ثمر آنے لگا کیوں، بے وسیلے کی دعا میں اثر آنے لگا کیوں. بہت شکریہ. ناظرین محترم، آپ نے ندیم نقوی صاحب کی غزلیں سنی. یہ لفظ ہے جس کی خوشبو ہم اب تک پہنچا رہے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن نے تھوڑا سا اپنا حق ادا یہ کیا معاشرے میں کہ لوگوں کو کتابوں کی طرف واپس بلانا چاہتے ہیں. واپس بلانے کے لیے ان لوگوں کو سامنے لانا ضروری ہے جو حرف کاشت کرتے ہیں، جو فکر کشید کرتے ہیں، جو حوصلے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور اس سب کا ذریعہ کتاب ہے. کتاب پڑھیے، کتاب کو اپنے مطالعے میں شامل رکھیے. ڈاکٹر ندیم نقوی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. خیصر صاحب، آپ کا ساتھ دینے کا بہت شکریہ. قرآن جو نازل ہوا پہلی کتاب ہے، قیامت تک اس کی خوشبو رہے گی، چاہے اس کو آپ PDF پہ پڑھیں، چاہے اس کو جہاں سے مرضی پڑھیں. کتاب سے محبت کیجیے، حرف سے محبت کیجیے. کتاب سے محبت کریں گے تو صاحب کتاب سے محبت ہوگی، اور صاحب کتاب سے محبت کریں گے تو بخشش کا سامان ہوگا. شکیل اختر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.